سورہ البقرہ آیت نمبر 46 ہو چکا تھا، 47 اور 48، آیت نمبر 47 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی، التی انعمت، جو نعمت ہم نے کی، علیکم تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام عالم پر۔ گزشتہ رکوع سے بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ مسلسل تقریباً 10 رکوع اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہوگی مختلف انداز سے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے احسانات کیے ہیں وہ مختلف انداز میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک احسان اللہ تبارک و تعالی ان پہ کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو عطا کی تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اور وہ نعمت کیا تھی کہ اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اقوام پر فضیلت عطا کی تھی۔ جب یہ آیت اتری تھی اس سے پہلے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ گزشتہ تمام قوموں سے افضل قوم تھی۔ اس آیت کے بعد تو پھر آخری امت کی قوم ہی سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین امت یہ آخری نبی کی امت ہے۔ پھر یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت والا لقب یہ پھر آخری امت کو ملا، لیکن اس سے پہلے اس امت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے یہ بنی اسرائیل ہی ایسی قوم تھی کہ جو تمام اقوام کے اوپر فضیلت رکھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی ہوئی تھی۔ تو یہی نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو میں نے فضیلت عطا کی تھی۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ آخری نبی کے پیغام کو آپ تسلیم کریں، قرآن کو آپ تسلیم کریں۔ بات اسی طرف آ رہی ہے کہ یہ آخری نبی کو، آخری شریعت کو مانتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ان کو یہ شریعت ماننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، شیئا، کسی بھی چیز کے بارے میں، ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، اس سے،
شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ دیکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی کسی قید کے اندر، کسی مشکل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنی کوشش کے ذریعے سے اس کو اس قید سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے نہ ہو سکے تو پھر کوئی سفارش کرواتے ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے سے وہ قید سے اس کا عزیز نکل سکے، اس سے بھی نہ ہو سکے تو پھر کوئی رشوت دے کر، پیسے دے کر اس کو، اپنے عزیز کو قید سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی نہ ہو سکے تو کبھی کبھی لوگ وہ بدمعاشی پہ بھی اتر آتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی اپنے ساتھی کو، اپنے عزیز کو قید سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن پھر کیا ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ دنیا میں تو یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں کام آ جاتی ہیں، سفارش بھی کام آ جاتی ہے، فدیہ دے کر بھی جو ہے وہ اپنے ساتھی کو قید سے چھڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں دنیا میں، مطلب یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں کام آ سکتی ہیں، لیکن قیامت والے دن ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن پھر یہ چیزیں بھی کام نہیں آئیں گی، نہ جو ہے وہ کوئی ایک بندہ دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ ہی کوئی جو ہے وہ کوئی بدل عطا کر سکے گا کہ یار یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے تو چلو اس کی جگہ میں کچھ عطا کرتا ہوں تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے، ایسا کچھ بھی، اور نہ ہی اس کو اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہاں جو سفارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول ہوگی، قرآن جو ہے وہ اپنا قرآن پڑھنے والا جو ہے قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کا جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ اب اس نے جہنم کے اندر جانا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اور اس طرح کی جو سفارشات اللہ نے پہلے سے مقرر کی ہیں، اس طرح کی کوئی سفارشات نہیں ہے، تو پھر کوئی انسان اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں جی اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، وہ بتوں کو بھی جو ہے وہ اس درجے کا سمجھتے تھے کہ خدا نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے یہ جو ہمارے بت ہیں، لات منا، یہ جتنے ان کے بت تھے، ان کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے یا ان کی اولاد سمجھتے تھے، اور ذہنوں میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ قیامت والے دن یہ ہماری جان بچا لیں گے، تو وہ چیزیں بھی ان کی جان نہیں بچا سکتے۔ اور آج کل کیا ہے، آج کل کے دور میں بھی یہی سب چل رہا ہے، پیروں فقیروں کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیر ہماری جان بچا لے گا، یہ ہمارے پیر ہے، یہ مرشد ہے، یہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، پیر اور مرشد بھی اپنے عمل کے ذریعے سے خود بچ سکتا ہے، ہمیں وہ نہیں بچا سکتا۔ ہمیں اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت، اپنی رحمت سے بچانا چاہیں تو بچا سکتی ہے، ورنہ نہیں بچا سکتی۔ تو یہ آیت اگر اس وقت کے بنی اسرائیل کے لیے تھی تو یہ آج کے دور کے بھی مسلمانوں کے لیے ویسی ہی ہے۔ ہم بھی بلکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ برائیاں آ جائیں گی جو بنی اسرائیل کے اندر تھی، جس طرح دو جوتیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں، اسی طرح تم اور بنی اسرائیل ایک طرح کے ہو جاؤ گے۔ تو قرب قیامت ایسی چیزیں ہونی ہے اور اب ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ بتوں کو اپنا بڑا مانتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے، اپنا سفارش کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور آج ہم جو ہے وہ اپنے پیروں فقیروں کو اور شخصیات کو اپنا سفارش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دی ہے لا يقبل منها شفاعت، کسی بھی قسم کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا عدل یعنی کوئی فدیہ قبول نہیں، اس وقت فدیہ ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر ہو بھی یہ تو دنیا کی کو سامنے رکھ کر مثال دی جائے، دنیا میں تو فدیہ دے کر بھی جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں
وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، اور جن اعمال سے ہم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. سبحان اللہ.